السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں لے کر قاری حنیف صاحب کا بیان۔ آئیے بات زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بیان کے جانب۔ بات جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے۔ اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات تب سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں۔ اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شودیم روز را فردا کنم۔ کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن۔ فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کرتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتار اشبوت در عدن۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کے موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو۔ شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے، خدا کے قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے، ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا۔ کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے، آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں۔
گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ. اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا. مظلوم کی بددعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے. دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں. فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے. حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی. بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں. کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز؟ ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں. اور ہوا پہ چل رہا ہے، ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی میں. اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے. اسی طرح سے سارا نظام ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بگل بجے گا. شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی. اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. اذا الشمس کورت، سورج زمین پہ آ گرے گا. واذا النجوم انکدرت، ستارے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا کئی میل پہ جا کے پھینک دیا. یہ کڑک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی، دڑام سے گری، 4 آدمیوں کا ریزہ کر دیا. کوٹھیاں بیٹھ گئی، بنگلے یوں ہو گئے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی. جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا. بدامالی میری تیری سزا جانور بھی بھگتتے ہیں. روح سے آئی بڑوں کی خدا کی قسم معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے. شرک سے ہم باز نہیں آتے، بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے. ہر میدان میں کھانے
کھانے کی سنت ہو، پینے کی سنت ہو، پہننے کی سنت ہو، سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا، انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا۔ بالکل ایسا ہی قرآن کریم جا بجا دوہراتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے امیرو، او وزیرو، او سفیرو، او تاجرو، او ذمہ دارو، اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس مالک الملک سے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے